السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارا تعلق اور ہماری وابستگی اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق فرمائی. اور پھر آپ کی بدولت ہمیں اپنے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید جیسی عظیم نعمت سے نوازا. جس طرح نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. اسی طرح قرآن مجید بھی پوری انسانیت کے لیے باعث ہدایت اور قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کو صراط مستقیم پہ قائم رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ نسخہ اور یہ صحیفہ عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس طرح کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید کے بعد بھی کسی اور کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں. ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بس اللہ نے اپنی آخری کتاب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرما دی. اور نازل کرتے ہوئے بھی اس کے اختتام پہ یہ بات بھی فرما دی اور اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے
اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. وہ جو 23 سال میں وقفہ میں قرآن نازل ہوتا رہا، حجۃ الوداع کے موقع پہ اس سلسلے کا اختتام فرمایا. اور اسی بنا پہ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد کوئی آیت احکام کے حوالے سے اللہ نے نازل نہیں کی. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے باعث ہدایت تھی، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی. کتابیں اللہ ذوالجلال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلے بھی نازل کی تھی، مگر ان کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری ان کتابوں کے حاملین پہ تھی جو ان کے ماننے والے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کتابوں کی حفاظت کرتے. سورۃ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت تھی، اس میں روشنی تھی. يحكم بها النبيون الذين اسلموا، میرے نبی جو میرے فرما بردار تھے، مسلمان تھے، وہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. للذین ہادو، کن لوگوں کے لیے فیصلے سناتے تھے؟ للذین ہادو، جو یہودی بن گئے تھے، اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے. ان کے بارے میں اور ان کے مسائل میں انبیاء کرام علیہم السلام اس کتاب کے مطابق فیصلے نافذ کرتے تھے. والربانیون والاحبار، اور علماء بھی اور فقہا بھی، یہود کے علماء بھی اور فقہا بھی، وہ بھی اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا کہ تم اس کتاب کے محافظ ہو، ذمہ دار ہو، اس کی حفاظت کرو اور اس کے مطابق فیصلے بھی کرو. مگر قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. پہلی امتوں سے اپنی اپنی کتاب کی حفاظت نہ ہو پائی، ویسے بھی اللہ ذوالجلال کی تقدیر میں اور اللہ کے فیصلے میں یہ بات تھی کہ یہ کتابیں قیامت تک کے لیے باعث ہدایت نہیں ہیں. اس لیے ان کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے نہیں لی. ان کے پیروکار جو تھے ان کی ذمہ داری عائد کی گئی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، سنبھالنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کو یہ جو کتاب عطا فرمائی، اس کی وہ کتاب قیامت تک کے لیے باعث ہدایت تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی کہ میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا نگران ہوں. تاریخ شاہد ہے کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس پاک کلام کو نازل کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے آئندہ قیامت تک صرف یہی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں
کہ جس طرح اللہ ذوالجلال نے یہ کتاب نازل کی، جو اس کے حروف تھے وہ آج بھی من و عن اسی طرح محفوظ ہیں، اس میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی، اور قیامت کے دن تک، آخری ایام تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب اسی طرح من و عن محفوظ رہے گی، جب تک اللہ ذوالجلال کے علم میں اس کی حفاظت مقصود ہے۔ اس وقت تک یہ کتاب من و عن انہی الفاظ کے ساتھ، بغیر رد و بدل کے اور بغیر تبدیلی کے اور بغیر تقدیم و تاخیر کے، اسی ترتیب کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ جس ترتیب میں اور جس الفاظ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو نازل کیا، وہ آج بھی اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے محفوظ۔ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، اس کے مقابلے میں یہ پہلی کتابیں اور پہلے صحیفے، ان کے بارے میں تو ان کے پیروکار اور ماننے والے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جرمن کے ایک دکتور نے، سیل جس کا نام تھا، اس نے انجیل کے چند نسخے لے کے انجیل پہ تحقیق کی، چند نسخے لے کے ایک آدمی نے تحقیق کی، اور اس کے بعد اس کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے۔ کہتا ہے کہ کم و بیش 30,000 اغلاط عہد نامہ جدید میں انجیل میں موجود ہے، 30,000۔ یوں سمجھیے کہ ہر تباہ ہونے والا دوسرا ایڈیشن وہ پہلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے، تبھی تو اس قسم کے اختلافات ہوئے۔ ہر چھپنے والا بات کا دوسرا یا تیسرا ایڈیشن، وہ تورات کا ہو یا انجیل کا ہو، وہ پہلے ایڈیشن سے مختلف اور پہلے ایڈیشن سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے، جنگ عظیم ثانی سے پہلے 42 میں جرمن ہی کے ایک ادارے نے مختلف پڑھے لکھے عیسائی علماء ان کو جمع کیا، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن مجید کے مختلف نسخے جمع کرو۔ انجیل کے بارے میں تو ہم فیصلہ دے چکے کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں غلطیاں موجود ہیں۔ قرآن پاک کا بھی تجزیہ اور جائزہ ہونا چاہیے۔ مسلمان جو اس کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کو پرکھنا چاہیے۔ چنانچہ 1000 2000 نہیں، اندازہ کیجئے کہ 32,000 قرآن مجید کے نسخے انہوں نے جمع کیے۔ سن 42 میں اس ادارے نے 32,000 قرآن مجید کے نسخے چھپے ہوئے بھی اور کتابت شدہ قلمی صورت میں، ہزاروں کی تعداد نہیں، 32,000 کی تعداد۔ ایک ادارہ اسی لیے وہ مصروف کار ہے کہ تم قرآن جمع کرو اور پھر اس کے بعد اس کا تقابل کرو، مقابلے کے بعد تم اپنی رائے دو قرآن پاک کے بارے میں کہ کیا یہ محفوظ ہے، اس میں تبدیلی اور رد و بدل تو نہیں ہوا۔ آپ سوچیں اور اندازہ کریں کہ 42,000 نسخوں کے تقابل میں کتنا وقت صرف ہوا ہوگا، کتنے افراد اس کی تحقیق میں اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اتنی پنچھان کے بعد، اتنی تنقیح اور اتنی تحقیق کے باوجود، اور یہ چیز محسوس کرنے کے لیے کہ قرآن میں تبدیلی اور تغیر و تبدل ہوا ہے یا نہیں، جب دشمن اس انداز سے تتبع کرتا ہے، دیکھتا ہے، ٹو لگاتا ہے، تو ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہے۔ لیکن 32,000 نسخوں کے تقابل کے بعد اس ادارے نے یہ رپورٹ پیش کی
کہ قرآن مجید کے ان 32,000 میں کہیں بھی کوئی تبدیلی موجود نہیں، سب نسخے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ رسم الخط کے اعتبار سے تو کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے، لیکن ترتیب اور الفاظ کے اعتبار سے ان 32,000 نسخوں کے تقابل کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اس کا ہر لفظ محفوظ ہے اور اس کا پورے کا پوری ترتیب اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ یہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف مسلمان تو اپنے عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لیکن عیسائی حضرات بھی اپنی تحقیق اور تنقیح کے نقطۂ نظر میں اور تتبع کے بعد وہ یہ فیصلہ دیتے ہیں۔ انجیل کی بات ہے تو یہ بات دیکھیے کہ انجیل کے بارے میں باقی بیانات کو تو آپ چھوڑیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دلچسپ تفصیل موجود ہے۔ انجیل 4 کتابوں کا نام ہے، متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ یہ 4 کتابوں کا نام اور اس کا مجموعہ انجیل ہے۔ اب متی میں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا واسطہ جو ہے وہ 41 واسطوں پہ مبنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب متی کے بیان کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک کتنے واسطوں میں پہنچتے ہیں؟ 41 واسطوں میں۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ لوقا کے بیان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 56 واسطوں میں پہنچتا ہے۔ پورے 15 واسطے زائد ہیں، 15 ابا۔ اتنا گھپلا 2 کتابوں میں، متی میں اور لوقا میں۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر ادنا عالم اور ادنا پڑھا لکھا شخص وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس کا تقابل کر سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انجیل ہو یا تورات ہو، عہد نامہ قدیم ہو یا جدید ہو، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ من و عن اسی طرح نہیں ہے جس طرح اللہ ذوالجلال نے ان کو نازل کیا تھا۔ بخت نصر نے تو تورات کے اٹھا کے سارے نسخے ختم کر دیے تھے اپنی اس نے دانش کے مطابق۔ تورات پھر کہاں سے آئی؟ اس کی ایک دلچسپ داستان ہے جس کا وقت نہیں ہے سنانے کا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف منزل من اللہ کتابوں میں ایک کتاب قرآن ایسا کلام ہے اللہ ذوالجلال کا جس کو یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہے کہ جس طرح اللہ ذوالجلال نے اس کو نازل کیا تھا جن حروف کے ساتھ، بالکل اسی طرح من و عن وہ حروف اسی سیاق اور اسی ترتیب سے آج بھی محفوظ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ یہ اعزاز اور یہ انفرادیت صرف اللہ کی پاک کلام قرآن مجید اور فرقان حمید کو حاصل، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا یعنی کہنا چاہیے کہ انتظام و انسرام کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ بوڑھوں نے بھی، بچوں نے بھی، جوانوں نے بھی، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، ہر طبقے کے انسانوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی اور رات میں بھی۔ یہ قرآن محفوظ سینوں میں بھی تواتر کے ساتھ سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور سفینوں میں بھی تورات یہ قرآن تواتر کے ساتھ محفوظ۔ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جس لمحے میں یہ قرآن اوراق میں لکھا ہوا امت کے ہاتھوں سے کھو گیا ہو تورات کی طرح، اور کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب قرآن کے حافظ دنیا میں ناپید ہو چکے ہیں۔ قرآن کو یاد کرنے والے بھی
تسلسل کے ساتھ امت میں قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ مردوں نے ہی نہیں عورتوں نے بھی اس کو یاد کیا, جوانوں نے نہیں, نوعمر نوخیز بچوں نے نہیں, بلکہ چھوٹی عمر کے بچوں نے معمولی عمر میں بھی قرآن مجید کو یاد کیا, اور بڑھاپے میں بیماری کی حالت میں بھی قرآن مجید کو یاد کیا. قرآن نے سچ کہا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے, کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ قرآن تو آسان ہے, بشرطے کہ قرآن کے ساتھ انسان پیار ڈال لے, محبت کرے. لکھا ہے عجیب و غریب واقعات ہیں. امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب کا مشہور شاعر سزدق اپنے باپ کے ہمراہ حضرت علی کے پاس آیا. غالب اس کے باپ کا نام تھا. حضرت علی نے پوچھا, غالب یہ نوخیز کون ہے؟ باپ کہنے لگا, جناب میرا بیٹا فرزدق ہے اور بڑا شاعر ہے. فرمانے لگے, کاش شعر و شاعری کی بجائے یہ قرآن کو اپنے سینے سے منور کرتا. شعر و شاعری کی حیثیت ہی کیا ہے قرآن کے مقابلے میں. فرزدق کہتا ہے کہ حضرت علی کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی. اب میں نے کیا کیا, اپنے پاؤں میں کڑا ڈال لیا, اپنے آپ کو قیدی بنا لیا. فرزدق کہتا ہے کہ میں نے باہر آنا جانا چھوڑ دیا قضائے حاجت کے لیے, اور باقی کھانے پینے کے لیے وقت تھا, باقی جو بھی کام تھا مشغلہ تھا قرآن کے ساتھ تھا. شعر و شاعری چھوڑی, اور اسی قید کے قید میں اپنے آپ کو خود جو قید کر رکھا تھا, اسی قید میں قرآن کی محبت میں 1 سال کے اندر اندر میں نے قرآن مجید کو سبق دیا. یہ تو ایک واقعہ فرزدق کا ہے, سال میں قرآن یاد کرنے کا جو بڑا شاعر تھا. اور آپ کے ہندوستان کی مثالیں موجود ہیں, عالم اسلام کی مثالیں موجود ہیں, اور ایک نہیں بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے 1 سال میں قرآن یاد کیا. بلکہ ہندوستان کے ایک شیخ احمد فیاض کے بارے میں لکھا ہے کہ قوت رفتن و گشتن نداشت, مگر آ کبیر سن بر بستر بیماری صوب افتاد. کہ شیخ احمد فیاض آنے جانے کی ہمت نہیں رہی, بیماری کی وجہ سے چارپائی پہ پڑے ہیں, چلنے پھرنے کی ہمت جواب دے چکی ہے. اسی بیماری کی حالت میں وہ قرآن مجید در 1 سال یاد گفتہ کہ اسی بیماری کی حالت میں, بڑھاپے کی صورت میں, جب انسان کا ضبط اور انسان کا حافظہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے, ساتھ نہیں دیتا, بھولی ہوئی باتیں, یاد کی ہوئی باتیں وہ بھی بھول جاتی ہیں. لیکن جب قرآن سے تعلق پیدا کیا تو بستر پہ پڑا ہوا بیمار شیخ احمد فیاض, اللہ ذوالجلال نے 1 سال کی مدت میں قرآن پاک کی حفظ کی, اس کو بھی سعادت عطا فرما دی بیماری کی حالت میں. سال میں تو بڑی باتیں ہیں بھائیو, 6 مہینے میں, 5 مہینوں میں, 4 مہینوں میں, یہاں تک کہ 3 مہینوں میں قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے تذکرے تاریخ میں موجود ہیں. اس سے بھی آگے دیکھیے کہ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ بھی تاریخ میں موجود ہے جنہوں نے قرآن مجید کو 1 مہینے میں یاد کیا ہے, 1 مہینے میں. اور یہ اعزاز دنیا میں مذہبی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے ماننے والوں میں سے کسی نے بھی, وہ کتاب بڑی ہو یا چھوٹی ہو, اس کو 1 مہینے کی مختصر مدت میں اس نے یاد کیا ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کے لاہور میں مولانا روح اللہ, مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا ابراہیم سیالکوٹی, مولانا محی الدین بغوی, ان کے بھائی مولانا احمد دین بغوی, ان کے
بارے میں مورخین نے ان کے تراجم میں لکھا ہے کہ 1 مہینے میں انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا. بلکہ مولانا محی الدین بغوی، یہ بغوی یہ بھیرا ہے نا، بھیرا، اس کے پاس ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے. اور ایک دور میں یہ دونوں بھائی علم کا سمندر تھے وہاں، جو حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور انہیں علم کی اجازت حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے لتے جگر ان سے حاصل تھی. یہی شیخ محی الدین بغوی ان کے بھائی شیخ احمد الدین بغوی کے بارے میں ہے کہ 10 سال کے تھے، 10 سال عمر تھی، اپنے بھائی کے ہمراہ دہلی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں، 10 پارے قرآن مجید کے یاد ہیں. دہلی تک کا یہاں سمجھ لیجیے بھیڑے کا سفر، اس دور میں انہوں نے پاپیادہ طے کیا. اور لکھا ہے ہدایت حنفیہ میں مولانا فقیر اللہ جہلوی نے کہ 10 پارے جنہیں یہاں یاد تھے، چلتے ہوئے دہلی تک پہنچتے پہنچتے باقی 20 پارے بھی انہوں نے یاد کر لیے سفر کی حالت میں. آپ غور کیجیے، بیٹھے نہیں، ہاں دو دانو ہو کے استاد کے سامنے نہیں، جناب اس نے وقت گزارا. سفر کے دوران چلتے ہوئے جہاں سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، وہاں قرآن کھول کے قرآن کو یاد کرنا، اور سفر چلتے ہوئے اسی کی دہرائی کرتے چلے جانا اپنے بھائی سے. اور 20 پارے اسی طرح سفر کے دوران دہلی پہنچتے ہوئے انہوں نے یاد کیے. یہ مثالیں بتلاؤ دنیا میں کسی اور کتاب کے ماننے والوں کے سے میسر آ سکتی ہیں؟ ہے ہی نہیں. اور پھر یہی نہیں کہ جناب اس کو جناب یاد کرنے والے 1 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں، بلکہ یہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ چھوٹی عمر میں، بچپنے کی عمر میں، معصومیت کی عمر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اپنے بندوں کے سینوں میں اتارا. اللہ اکبر کبیرہ. 15 16 سال 18 سال 10 سال کے بچے وہ تو آج بھی حفظ کر جاتے ہیں. 10 15 20 سال کے مابین سال 1.5 سال کے دوران حفظ کرنے والے طالب علم بچے موجود. مگر اس سے بھی مختصر ترین وقت میں حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن مجید کو یاد کیا تھا. کتنی عمر؟ 6 سال کی عمر. آپ کو شاید یاد نہ ہو، 1994 میں بہاولپور کے محمد اصغر، حافظ محمد اصغر کے بارے میں خبر آئی تھی اخبارات میں. 6 سال کا بچہ. آج بھی انہی دنوں 1994 میں بہاولپور کے بچے محمد اصغر نے 6 سال کی مدت عمر میں قرآن مجید کو یاد کیا. بتلائیے 6 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے. مگر اس سے بھی آگے دیکھیے کہ امام ابو محمد اصبہانی، ان کے بارے میں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، حافظ زادی رحمت اللہ علیہ نے، حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 5 سال کے تھے جب قرآن مجید ان کو یاد تھا. امام ابو محمد اصبہانی رحمت اللہ علیہ اصبہان کے بہت بڑے محدث تھے. 5 سال کی مدت بچے کو ناک صاف کرنی نہیں آتی، ہاں چلنا پھرنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، لیکن یہ اعزاز اور یہ اعجاز، یہ معجز قرآن مجید کا ہے. اعجاز ہونا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے بوڑھے، انہوں نے قرآن سے محبت کی، اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کو اتار دیا. 5 سال کے بچے ان سے لے کے 6 اور 7 اور 20 سال کے بچوں تک انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ دو لگائی. اللہ نے ان کو محروم نہیں رکھا. 5 سال کے بچے بھی قرآن یاد کرنے والے دنیا میں موجود. اور یہ انفرادیت اور یہ تفرد حاصل ہے تو اللہ ذوالجلال کی اس کتاب کو ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خوش نصیب ہیں جو بچے اور ان بچوں کے والدین جو
کسی نہ کسی نعت قرآن کے حفظ، قرآن کی تعلیم، قرآن پہ عمل، قرآن کے ساتھ وابستگی کے ساتھ متعلق ہے۔ بھائیو، ان دنوں اپنے موضوع سے ہٹ کے میں نے یہ گفتگو اس لیے کی کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ پورا عالم اسلام امریکہ کی اس بے غیرتی اور بے حیائی پہ جو ان کے فوجیوں نے قرآن مجید کے ساتھ روا رکھی، جو قرآن مجید کے ساتھ سوئے ادبی کا اور قرآن مجید کے بارے میں جو حرکت اور جو کردار ان لوگوں نے ادا کیا، آج پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے سینے داغ اور چھلنی۔ دشمن تو قرآن مجید اور قرآن کے حاملوں کو دنیا سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ اس کے تو کچھ پروگرام میں یہ بات شامل ہے، بالخصوص آج ان ایام میں اور ان دنوں میں، کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے قرآن سے برگشتہ کر دیا جائے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ عیسائی مشنریوں کی رپورٹیں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے ادارے کو جہاں اپنی ناکامیوں کی رپورٹ دی، وہاں مسلمانوں کی سلامتی کا راز اس میں سب سے پہلے یہ بتلایا کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن موجود ہے مسلمانوں کو منحرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اعتراف عیسائی مشنریوں نے کیا، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ پوری عیسائیت اس فکر میں ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے کمزور کر دیا جائے، اور مدارس میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس کو شکنجے چڑھائے جائیں، شکنجوں میں کس دیا جائے، منمانی کا نصاب وہاں بھی رائج کیا جائے۔ اور یہ بات تو آپ کے وزیر نے آپ کے اخبارات میں دی کہ جناب یہ پاکستان کے نصاب تعلیم میں سکولوں میں تبدیلی یہ بھی ہم ورلڈ بینک کے حکم سے کر رہے ہیں۔ پوری ایک سازش کا حصہ ہے قرآن سے اپنے آپ کو ان مسلمانوں کو محروم کرنے کا، کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے محفوظ جو ہے نا وہ برگشتہ کر دیا جائے، اس کا تعلق توڑ دیا جائے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ دشمنوں کی اس سازش میں ہمارے حکمران وہ بھی ان کے ہمنوا بنے ہوئے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر سچے مسلمان ہوتے ہمارے حکمران تو اللہ کی قسم قرآن مجید کے ساتھ یہ بے حرمتی کا ایک واقعہ بھی رونما نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ محفوظ کہ انہوں نے بادشاہ روم کو ایک خط بھیجا۔ خط کیا تھا اس کے مندرجات کی تفصیل معلوم نہیں، لیکن جو اس میں اگلی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ کیا تھی؟ جب خط لے کے جانے والا روم کے پاس پہنچا، روم پہنچا، تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نابینا، وہ نابینا ہے اور چکی پہ دانے پیس رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ وہ سفیر حیران رہ گیا کہ روم میں عیسائیوں کی سلطنت میں نابینا اور وہ بھی چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہے۔ پوچھا بھائی کیا ہے، کون ہو تم؟ کہنے لگا مسلمان ہوں، روم میں آیا تھا، یہاں کیسر نے مجھے گرفتار کر لیا، مجھے کہا اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہاری آنکھوں کو ضائع کر دیا جائے گا، گرم سلاخیں تمہاری آنکھوں میں ڈال دی جائیں گی۔ میں نے کہا نابینا ہونا گوارا ہے لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں گرم سلاخوں کے ذریعے اس کے کہنے کے مطابق میری دونوں آنکھوں کو ضائع کر دیا گیا۔ ایک چپاتی صبح ایک چپاتی شام کو ملتی ہے اور یہ گندم کا ڈھیر ہے، حکم یہ ہے کہ اس گندم کو تم نے پیسنا ہے۔ جیل میں
یہاں اس بند کمرے میں بس میں چکی پیس رہا ہوں، اور چکی پیستے پیستے وقت کٹی کے لیے دل لگانے کے لیے اپنے اللہ سے محبت کے لیے اللہ کا کلام بھی پڑھ رہا۔ اللہ اکبر۔ سفیر واپس پلٹا، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو یہ سارا قصہ سنایا۔ عمر بن عبد العزیز نے فوراً خط لکھا کیسر روم کی طرف، بات سنو، تمہارے قید خانے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مسلمان قیدی ہے جس کی آنکھوں کو تو نے ضائع کر دیا ہے۔ میرا خط پہنچتے ہی اس کو دمشق میرے پاس روانہ کر دو، ورنہ یاد رکھو کہ ایسے لشکر جرار سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گا جس کا پہلا سرا روم میں ہوگا اور آخری سرا دمشق میں ہوگا۔ اتنے لشکر سے اس لشکر کے لیے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میرے مسلمان قیدی کو رہا کر دو۔ کیسر نے جب یہ خط پڑھا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اس قسم کے خدا ترس مسلمان کے ساتھ لڑنا میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں خدا ترس مسلمان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ اس قیدی کو رہا کیا، لیکن سوئے اتفاق کے اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز انتقال کر چکے تھے۔ بھائیو، آج بھی اللہ کی قسم ایک مسلم عمر بن عبد العزیز ہوتا یا اس کے درجے میں نہ صحیح تو ایک ادنا صحیح مسلمان حکمران ہوتا تو قرآن اور مسلمانوں کے ساتھ آج وہ ظلم نہ ہوتا جو آج ظالم امریکہ روا رکھے ہوئے۔ ظلم یہ ہے کہ آج کا حکمران صحیح مسلمان نہیں ہے، وہ اپنا اقتدار تو بچاتا ہے لیکن اسلام اور مسلمان کا محافظ نہیں۔ ایک بات، وقت بہت ہو چکا، لیکن ایک بات نہایت اختصار کے ساتھ، سورت الواقعہ میں اللہ ذو الجلال نے ایک بات فرمائی ہے، ذرا گوشے ہوش سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ آج کوئی راضی اٹھا کے دیکھے کہ امام راضی نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، رب ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، کتاب محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ میں تو ہر صورت محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاک صاف فرشتے ہی اس کو چھو سکتے ہیں، کوئی اس کے قریب پھڑک نہیں سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے وہ جو کتاب مکنون میں تھا وہ نازل کردہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے تھا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، وہ لوگوں اور تم مداہنت اور بے اعتنائی اس قرآن سے کرتے ہو۔ قرآن پوچھتا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور اس قرآن سے تم مداہنت، بے اعتنائی، بے پرواہی، لاابالی پن قرآن کے بارے میں تم اختیار کرتے ہو۔ فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا رزق اس بنا پہ سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کو جھٹلا دیں۔ تمہارا رزق کس میں وابستہ؟ تم سمجھتے ہو کہ جب تک قرآن کو جھٹلایا نہ جائے ہمارا اقتدار، ہماری معیشت، ہماری عزت اور ہمارا جناب وقار وہ اس وقت تک باقی نہیں رہے گا جب تک قرآن کا انکار نہ کیا جائے۔ اور یہی چیز تو آج موجود ہے۔ امریکہ اور یورپ اور عیسائی یہود